أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم عمدۃ الاحکام کے ساتھ ہیں۔ عمدۃ الاحکام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل وہ عظیم کتاب ہے جس کا تعلق احکام و مسائل کی احادیث سے ہے، یعنی کہ اس میں وہ احادیث نہیں ہوں گی جن کا تعلق ایمانیات سے ہے، عقائد سے ہے، یا تفسیر سے ہے، یا مغازی سے ہے، سیرت سے ہے، یعنی کہ آپ کے دیگر ایسے امور شمائل وغیرہ لے لیں تو یہ چیزیں اس میں نہیں ملیں گی، اس میں احکام و مسائل ملیں گے۔ حدیث نمبر 112 عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان معاذ بن جبل کان یصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء الآخرہ، کہ بے شک معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے العشاء الآخرہ، عشاء کی آخری نماز، یعنی کہ ایک مغرب کی نماز ہے جس کو آپ کہیں گے العشاء الاولی، عشاء کی پہلی نماز، اور ایک ہے وہ نماز جسے ہم آج کل عشاء کہتے ہیں، یہ ہوگی عشاء کی دوسری نماز۔ دوسرے الفاظ میں شام کی پہلی نماز اور شام کی دوسری نماز۔ ثم یرجع الی قومہ، پھر وہ واپس جاتے الی قومہ، اپنی قوم کی طرف۔ کون واپس جاتے؟ معاذ بن جبل۔ فیصلی بہم تلک الصلاۃ، تو انہیں وہ یہ نماز پڑھاتے۔ فیصلی بہم، وہ نماز پڑھاتے، بہم ان کو، کن کو؟ اپنی قوم کو۔ تلک الصلاۃ، یہی نماز، کون سی؟ عشاء کی۔ معاذ بن جبل کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ بنو سلیمہ، اور یہ قبیلہ مدینہ سٹی سے باہر آباد تھا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھیں، چنانچہ وہ عشاء کی نماز آپ کے ساتھ پڑھتے، آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد اپنی قوم کے پاس آتے اور انہیں یہی نماز پڑھاتے۔ اب ایک نماز 2 بار پڑھنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے عام طور پہ۔ تو یہ سپیکر بند کریں بھائی، کن کا سپیکر کھلا ہوا ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ نماز 2 بار پڑھتے، تو ایک بار ان کی یہ نماز فرض ہوتی اور ایک بار ان کی نماز نفل ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک بار انہوں نے جو نماز پڑھی وہ عشاء کی ہے اور دوسری بار نوافل ادا کیے ہیں۔ یہ تو ہوا اس حدیث کا ہلکا سا مفہوم۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، نمبر ہے اس کا 700 اور امام مسلم نے، نمبر ہے 465 تو یہاں پہ جو مسئلہ اختلافی ہے وہ یہ ہے کہ اگر امام نفل نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس کے پیچھے کوئی فرض نماز پڑھ سکتا ہے؟ امام مالک کا اور حنفی لوگوں کا یہ موقف ہے کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، اور یہی امام احمد کا مشہور و معروف مذہب ہے، اور اسی مذہب کو ان کے اکثر اصحاب نے اختیار کیا ہے۔
ان کے اکثر اصحاب نے اسی موقف کو اختیار کیا ہے۔ دلیل کیا ان کی؟ دلیل ان کی یہ حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، فلا تختلفوا علیہ، اس لیے تم امام سے اختلاف نہ کرو۔ اب جب امام نفل نماز پڑھا رہا ہے، آپ اس کے پیچھے فرض نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ اور امام کی نیت میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا۔ تو اس حدیث کے پیش نظر ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ ایسا کرنا درست ہے۔ یہ موقف ہے عطا بن ابی رباح کا، یہ موقف ہے امام اہل الشام امام اوزاعی کا، یہ موقف ہے امام شافعی کا، اور اسی بارے میں ایک روایت ملتی ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے، یعنی کہ امام احمد سے کتنی روایات ہو گئیں؟ 2۔ میں بار بار اس موضوع پہ توجہ دلا رہا ہوں اور آج پھر توجہ دلاؤں گا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے شاید تقلید کرنا بہت آسان ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، کیا سمجھتے ہیں بہت سے لوگ کہ عام آدمی کے لیے تقلید کرنا کیا ہے؟ آسان ہے، قرآن و حدیث سے مسئلہ اخذ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور ہمارے کئی بھائی، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ کیا کرتے ہیں، عرب علماء کرام میں سے کسی کا ایک کلپ اٹھا لیتے ہیں، اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، اور یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، ان کو علماء کرام کے مختلف دروس میں سے، مختلف فتاوی میں سے وہی فتاوی پسند آتے ہیں جو مرجوح ہوں۔ یعنی کہ عرب علماء کرام، خصوصاً سعودی عرب کے علماء کرام قابل احترام ہیں، عقیدہ کے معاملے میں ان کی بڑی جہود ہیں، فقہ کے معاملے میں بھی الحمدللہ ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن بہرحال انسان ہیں، کہیں کہیں وہ بھی ایسا قول اختیار کر لیتے ہیں جو مرجوح ہوتا ہے، خصوصاً آخری زمانے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور چیز تھے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور چیز تھے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے عام طور پہ فتاوی صحیح احادیث کے قریب قریب تھے، اور ان میں مرجوح قول تلاش کرنا کچھ مشکل ہوتا ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ چونکہ حدیث کا بہت اہتمام کرنے والے تھے، لیکن جو بعد میں علماء کرام آئے ان میں سے کئی ایسے ہیں جو حدیث کے معاملے میں کمزور ہیں۔ اب ہمارے کئی ایسے بھائی ہیں جن کا ذہن تقلیدی ہے، ذہن ان کا کیا ہے؟ تقلیدی ہے۔ اب انہوں نے کیا کرنا ہے، عرب علماء کرام کے اقوال میں سے، فتاوی میں سے ان کا انتخاب کرنا ہے جو مرجوح قول کے اوپر مشتمل ہوں، اور اس کا اردو ترجمہ کر کے اردو والے لوگوں میں عام کر دینا ہے۔ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ ایک یعنی کہ صورت یہ بھی تھی کہ ان کے جو راجے اقوال پہ مشتمل فتاوی ہیں ان کو نشر کرتے، نہیں، ان کو نہیں نشر کریں گے، ایسے فتاوی کو نشر کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اردو سپیکنگ جو لوگ تقلید سے دور ہیں ان کو تقلید کی طرف لایا جائے۔ حالانکہ اردو سپیکنگ لوگوں میں تقلید کرنے والے بہت ہیں، اگر آپ کو تقلید کرنے کا شوق ہے آپ ان کے ساتھ مل جائیں۔ پچھلے دنوں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ، جن کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان سے محبت کرتے ہیں، اور وہ ایک بڑے عالم دین ہیں، ہم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، طالب علم ہیں، لیکن ان کا ایک فتویٰ ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ عام لوگ مختلف ممالک میں کیا کریں نماز کے معاملے میں، انہوں نے کہا کہ وہ نماز ایسے پڑھ لے جیسے ان کے ملک میں طریقہ رائج ہے۔ اب اس کا ایک صاحب نے ترجمہ کر دیا اور اس کو عام کر دیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ترجمہ کرنے والے صاحب خود اپنے نام کے ساتھ کیا لکھتے ہیں؟ حنبلی۔ اپنے نام کے ساتھ کیا لکھتے ہیں؟
میں نے چند دن پہلے بھی گفتگو کی تھی اس موضوع پہ، انہوں نے میرا وہ کلپ جو ہے اس کو بھی نشر کر دیا. اپنے نام کے ساتھ کیا لکھتے ہیں؟ حنبلی. بھئی شیخ صالح فوزان کے اقوال کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہاں ہیں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ پاکستان، انڈیا سے. آپ حنفی بنے حنفی بن کے دکھائیں ہمیں پتہ چلے کہ آپ واقعی شیخ صالح فوزان کے اقوال پہ عمل کر رہے ہیں، اور پھر یہاں کے لوگوں کے مطابق عقیدہ بھی یہیں لیں، عقیدہ بھی یہیں اختیار کریں. یہاں کے لوگوں کا کون سا؟ ماتریدیوں کا. کیونکہ اگر عام آدمی نماز کے مسئلے میں کمزور ہے، اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ راجح اقوال کیا ہے، وہ حدیث تلاش نہیں کر سکتا، تو عقیدہ میں وہ کیسے ماسٹر ہو گیا؟ تو ان اقوال کا تقاضا پھر یہ ہے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ بھی حنفی لکھیں اور حنفی بن کر دکھائیں ہمیں، اور پھر الحمدللہ ہمیں آپ کے اوپر کوئی رد نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ حنفیوں کے اوپر رد پہلے سے موجود ہیں، مشہور ہیں، معروف ہیں. آپ عجیب و غریب روش اختیار کیے ہوئے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بھائیوں کو بہرحال ہدایت دے. اللہ کرے کہ میری یہ گفتگو ان کی سمجھ میں آ جائے اور ان کی ہدایت کا سبب بن جائے. میں نے شیخ صالح فوزان کے موضوع پہ بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی. اس صاحب نے کیا کیا؟ اپنے کام کی گفتگو اس میں سے لی، یعنی کہ جو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی جو میں نے تعریف کی، ان سے محبت کا اظہار کیا، وہ ساری گفتگو کاٹ دی. تھوڑی سی گفتگو لے کے اور اس کے اوپر رد کیا جا رہا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ جب میں نے یہ کلپ میرے نگاہوں کے سامنے سے گزرا، اس سے کچھ دیر پہلے میرے نگاہوں سے گزرا شیخ تقی الرحمن زیدی صاحب کا کلپ، اس کے اوپر بھی وہ رد کیا جا رہا تھا. تو میں نے چاہا کہ شیخ صاحب کو خبردار کروں کہ دیکھیں گے آپ کے کلپ کے اوپر رد ہے. تھوڑی دیر کے بعد میرا اپنا سامنے آ گیا. اللہ ہدایت دے برحال ایسے بھائیوں کو. تو یہاں پہ ہم مسئلہ کس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ امام جو ہے اس کی نماز کون سی ہے؟ نفل، اور مقتدی کی کون سی ہے؟ فرض. تو اس معاملے میں پہلا قول کن کا تھا؟ امام مالک کا اور حنفی علماء کرام کا، کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، اور یہی مشہور موقف ہے امام احمد کا، اور اس کو اختیار کیا امام احمد کے اکثر اصحاب نے. اور دوسرا قول یہ کہ ایسا کرنا درست ہے، ادھر بھی امام احمد کی روایت موجود ہے. بتائیے عام آدمی کدھر جائے؟ بتائیے عام آدمی کدھر جائے؟ مجھے بتائیے. آپ نے ایک سمجھا کہ تقلید آسان ہے. پہلی بات تو یہ مجھے بتائیں، امام احمد کی کتابیں پاکستانی آدمی کیسے پڑھے؟ ہندوستان کا رہنے والا آدمی امام احمد کی کتابیں کیسے پڑھے؟ امام احمد عربی میں لکھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آسان ہے؟ امام احمد کی کتابیں حالانکہ عربی میں ہیں. قرآن کریم کا تو پھر بھی اردو میں ترجمہ موجود ہے، قرآن کریم کی تفاسیر بھی اردو میں موجود ہیں. یعنی کہ اللہ ہدایت دے، کیسے اتنی آسان سی بات ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آتی. اب دیکھیں عام آدمی یہاں پہ کیا کرے؟ اب آپ کہیں گے جی جناب وہ ایک قول اختیار کر لے، وہ کیسے اختیار کرے؟ وہ تو ہے عام آدمی. اچھا، دوسرے قول کے ساتھ شیخ الاسلام ابن تیمیہ موجود ہیں، اور الحمدللہ یہی قول راجح ہے، اور امام دلیل کی وجہ سے بھی اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی وجہ سے بھی دوسرا قول جو ہے وہ بہتر قرار پاتا ہے. لیکن عام آدمی کیسے تلاش کرے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول؟ وہ کہاں سے تلاش کرے گا؟ وہ مجموع الفتاویٰ کا مطالعہ کرے گا. تو اللہ کے فضل و کرم سے جو دین اللہ نے نازل کیا ہے، جو احادیث نبی علیہ السلام نے دی ہیں، وہ فقہی جہود کے مقابلے میں زیادہ آسان ہیں. اور ہم فقہی جہود کے انکاری نہیں ہیں، ہم تو خود الحمدللہ فقہی درس دیتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کوشش کر رہے ہیں عام آدمیوں کو مقلد بنانے کی، حالانکہ کوشش آپ کو کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ ہر طرف تقلید ہی تقلید ہے. چاند ہی لوگ ہیں جو تقلید سے بچے ہوئے ہیں، آپ کو ان کی فکر پڑ گئی ہے. تو کیا دلیل ہے اب ان علماء کرام کی جو کہتے ہیں کہ فرض نماز پڑھنے والا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے جو نفل نماز پڑھا رہا ہے؟ ان کی دلیل یہی حدیث میں بھی ہم نے پڑھی ہے
کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اچھا، اب جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے وہ ان کی نفل ہوگی یا ان کی وہ نماز نفل ہوگی جو اپنی قوم کو پڑھاتے تھے؟ نہیں، نفل، ہاں جو نفل، ہاں جو اپنی قوم کو پڑھاتے تھے وہ کیا ہوگی؟ نفل. جو اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہوگی؟ وہ فرض ہوگی، وہ فرض ہوگی. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھی جانے والی نماز کو نفل بنا لیں اور دوسری نماز کو کیا بنائیں؟ فرض. اچھا، ایک تو یہ عقل کا تقاضا ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ایک دلیل بھی موجود ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 219 کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منا میں فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھا کے آپ فارغ ہوئے، مسجد خیف کا تذکرہ ہے، تو آپ نے دیکھا پیچھے دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے نماز نہیں پڑھی. آپ نے ان سے پوچھا ما منعکما ان تصلیا معنا، تم دونوں نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کانپ رہے تھے. آ کر وضاحت کی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھ کر آئے ہیں. گھروں سے مراد یہاں پہ کون سے گھر ہوں گے؟ مینا میں کون سے گھر ہوتے ہیں جی؟ خیمے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجی تھے. اور آج بھی مینا میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ نماز پڑھ کے آئے تھے. تو آپ نے فرمایا آئندہ اس طرح نہیں کرنا. اصول کیا ہے؟ اصول دیا آپ نے، فرمایا اذا صلیتما فی رحالکما، جب کبھی تم نماز پڑھو اپنے گھروں میں، ثم اتیتما مسجد جماعت، پھر تم آؤ اس مسجد میں جہاں پہ جماعت ہو رہی ہوتی ہے، قائم کی جاتی ہے، فصلیا معہم، تو ان کے ساتھ بھی نماز پڑھو. فإنہا لکما نافلہ، یہ نماز تمہاری نفل بنے گی. کون سی؟ پہلی کہ دوسری؟ دوسری. اس کا مطلب یہ کہ پہلی نماز فرض ہوا کرتی ہے، دوسری نفل ہوا کرتی ہے. تو یہی صورتحال ہے معاذ بن جبل کی، کہ جو نماز وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پڑھتے تھے وہ کون سی ہوئی؟ وہ فرض ہوئی. جو اپنی قوم کو پڑھاتے تھے وہ نفل، اور قوم کے افراد ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے وہ فرض ہوتی تھی. تو فرض نماز پڑھی جا رہی ہے اس امام کے پیچھے جو نفل نماز پڑھا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے. دیگر دلائل میں سے ایک دلیل اور بھی ہے، اس کو دلیل نمبر 2 آپ کہہ سکتے ہیں. دلیل نمبر 1 کون سی ہوئی؟ معاذ بن جبل کی حدیث جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں. حدیث نمبر 2 کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو نماز خوف پڑھائی جہاد کے دوران، لڑائی کے دوران. کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ 2. پھر آپ نے سلام پھیر دیا. پھر جو اصحاب رہ گئے تھے، دشمن کے سامنے کھڑے تھے جب آپ نماز پڑھا رہے تھے، اب وہ آئے، یہ چلے گئے، پہلی جماعت چلی گئی. وہ دوسرا گروہ آیا تو ان کو آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں اور پھر آپ نے سلام پھیر دیا. اب آپ کی کتنی رکعتیں بن گئی ہیں؟ 4. جبکہ نماز خوف 4 رکعتیں نہیں ہوتی. کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 2. اور پھر آپ مسافر بھی تھے، خوف کی حالت بھی ہے اور مسافر بھی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی نماز جو آپ نے پڑھائی وہ آپ نے فرض نماز آپ پڑھ رہے تھے اور اصحاب بھی آپ کے پیچھے فرض نماز پڑھ رہے تھے. اور دوسری نماز جب آپ نے پڑھائی تو وہ آپ کے نوافل تھے، اور جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان کے کیا تھے؟ ان کے فرائض تھے. تیسری دلیل عمر بن سلمہ کی حدیث. عمر بن سلمہ کون ہے جی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. عمر بن سلمہ وہی ہیں جو 7.5 سال کے بچے تھے اور نماز پڑھاتے تھے اپنی قوم کو. 7.5 سال کے بچے کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے جی، تو اس کی نماز کیا ہوگی؟ نفل. اور قوم کے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ان کی کیا تھی؟ فرض. اور بھی بہت سے دلائل ہیں جن کی وجہ سے آپ کہیں گے کہ ایسا کرنا بالکل ٹھیک ہے. جہاں تک تعلق ہے
پہلے گروہ کے علماء کرام کی دلیل کا، انہوں نے دلیل کیا دی تھی کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ فلا تختلفوا علیہ، کہ امام جو ہے اس کو اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی کیا کی جائے، اقتداء کی جائے. فلا تختلفوا علیہ، تو تم اس سے اختلاف نہ کرو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس اختلاف سے مراد کیا ہے؟ اس اختلاف سے مراد یہ ہے کہ نماز شروع کرنے میں، اللہ اکبر کہنے میں، سلام پھیرنے میں، رکوع میں جانے میں، رکوع سے اٹھنے میں، ان امور میں امام کی مخالفت نہ کی جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ایک چیز میں مقتدی امام جیسا ہو جائے گا. جب سری نماز ہوگی، سورہ فاتحہ کے بعد امام معلوم نہیں کون سی سورت کی تلاوت کر رہا ہے اور مقتدی معلوم نہیں کس سورت کی تلاوت کر رہا ہے. سجدے میں ہو سکتا ہے امام تسبیحات کہے 7 مرتبہ، مقتدی کہے 5 مرتبہ. ہو سکتا ہے امام سنت کے مطابق نماز پڑھنے والا ہو، رفع الیدین کرتا ہو، اور مقتدی ہو سکتا ہے رفع الیدین نہ کر رہا ہو. تو رفع الیدین نہ کرنے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز نہیں ہوئی. سنت ہے، اس کو اپنانا چاہیے اور مخالفت کرنے سے گریز کرنا چاہیے. تو راجح قول یہ ہوا کہ ایسا کرنا جائز ہے. تو اب اس حدیث سے کون کون سے مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1، نفل نماز پڑھنے والا امام، اس کے پیچھے اس کی نماز درست ہوگی جو فرض نماز پڑھ رہا ہے. نمبر 2، اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر امام فرض نماز پڑھا رہا ہو اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں کوئی یا سب کے سب نفل نماز پڑھ رہے ہوں تو یہ بدرجہ اولا جائز ہے. جب وہ جائز ہے، جب کیا تھا، امام کی نماز نفل تھی، مقتدیوں کی فرض تھی، تو یہ تو بدرجہ اولا جائز ہوا. نمبر 3، اس سے پتہ چلا کہ فرض نماز کو 2 بار پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ایک بار فرض ہوگی، ایک بار نفل ہوگی. خصوصاً جب کہ کوئی مسلط ہو، جیسا کہ یہاں پہ مسلط تھی کہ معاذ بن جبل نبی علیہ السلام کے پیچھے اپنی نماز بھی پڑھ لیتے تھے، اور چونکہ قاری تھے، علم میں دوسرے لوگوں سے آگے تھے، تو اپنی قوم کو نماز بھی پڑھا لیتے تھے. تو ان کا نماز پڑھانا ان کی قوم کے لیے مسلط تھا. اب بڑھتے ہیں ہم حدیث نمبر 113 کی طرف. 113، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے جب کہ اس کے کندھوں پہ منہ، اس کپڑے میں سے شیء کچھ بھی نہ ہو. کیا مفہوم ہے اس حدیث کا؟ کہ جب نمازی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، ایک ہی چادر ہے. اس زمانے میں عام طور پہ لباس لوگوں کا کیا ہوا کرتا تھا؟ چادریں. اور چادر بھی غریب صحابہ کرام کے پاس کتنی ہوتی تھی؟ ایک. تو فرمایا جب تم ایک چادر میں نماز پڑھ رہے ہو تو اس انداز سے چادر کو باندھو کہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ کس پہ آ جائے؟ کندھے پہ آ جائے. اس حدیث کو روایت کے امام بخاری نے، نمبر ہے 359 359. امام مسلم نے نمبر ہے 516 516. اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1، یہ پتہ چلا کہ نمازی کو اس حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے کہ اس کے کندھے ڈھکے ہوئے نہ ہوں. اس کے کندھے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے.
نماز کے علاوہ اگر مرد کے کندھے ننگے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نماز میں اس کے کندھے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ اور یہیں سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ بنیان پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو جواب کیا ملے گا کہ وہ بنیان جس کے بازو ہوتے ہیں اس میں نماز پڑھیں تو آپ کی نماز بالکل ٹھیک ہے، اور اگر وہ بنیان ہے جس کے بازو نہیں ہوتے بلکہ تھوڑا بہت حصہ کس کے اوپر ہوتا ہے، کندھے کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ نماز پڑھیں تو انشاءاللہ کام چل جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہاں پہ کیا کہا ہے کہ چادر کا کچھ نہ کچھ حصہ کندھے پہ ہونا چاہیے۔ افضل یہی ہے کہ آپ اس بنیان میں نماز پڑھیں جو آپ کے کندھوں کو مکمل طور پہ ڈھانک لے، اور اس سے بھی افضل یہ ہے کہ آپ پوری قمیض میں نماز پڑھیں۔ تو افضل ہونا اور چیز ہے، جائز ہونا اور چیز ہے۔ انسان کو چاہیے کہ نماز میں بہترین لباس پہن کر آئے، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کرنے لگا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے لگا ہے۔ اس سے بہتر کوئی حاضری نہیں ہے، اور اس سے بہتر کوئی گھر نہیں ہے، مسجد سے بہتر کوئی گھر نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم کسی آفس میں جائیں، اسکول کالج میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں، بہترین لباس پہن کر جاتے ہیں، لیکن مسجد میں لباس کا اتنا اہتمام نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت بھی دے اور ہم سب کو معاف بھی فرمائے۔ تو یہیں اس حدیث سے چند مسائل معلوم ہو رہے تھے، ایک کندھا ڈھانکنے کا، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کو بہترین لباس پہن کر مسجد میں آنا چاہیے، اور یہیں افضل اور یہیں بہتر ہے۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں، ہاں یہاں پہ تھوڑی سی یہ وضاحت کر دوں کہ ایک چادر کا مسئلہ کیا ہے۔ جب ایک چادر ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ اتنی لمبی نہیں ہوگی کہ قمیض کا بھی کام دے اور شلوار کا بھی کام دے۔ تو اگر آپ مناسب انداز سے نہیں باندھیں گے تو یا تو آپ کی شرمگاہ ننگی ہو رہی ہوگی یا اوپر سے کندھا ننگا ہو رہا ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر کو باندھنے کے معاملے میں ایسی تعلیمات دی ہیں جن تعلیمات کو اپنایا جائے تو انسان جب نماز پڑھے گا تو اس کے جسم کا وہ حصہ ڈھکا ہوا ہوگا جس کو ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ شریعت نے کہا ہے کہ آپ کو کندھوں پہ چادر رکھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جب کہ وہ چادر، وہ رومال، جو کپڑا آپ نے اوپر رکھا ہے وہ آگے سے کیا ہو، کھلا ہوا ہو، اس کو آگے سے باندھ لیں۔ تو جب ایک چادر ہوگی اور آپ کندھوں پہ رکھ لیں گے اور باندھیں گے نہیں تو شرمگاہ کیا ہوگی، آپ کی ننگی ہوگی۔ تو اس لیے کہا گیا کہ چادر جب آپ کندھوں پہ رکھیں تو اس انداز نہ رکھیں کہ آگے سے وہ بندھی ہوئی نہ ہو، اب چاہے وہ ایک چادر ہو چاہے دو چادریں ہوں، لیکن تعلیمات یہی ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ تعلیمات دے دی گئیں کہ چادر باندھنے کا آغاز آپ کندھے سے کریں، یعنی کہ نیچے سے کریں اور کندھا خالی رہ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب حدیث نمبر 114 عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او لیعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیتی، کہ جو کھائے، کیا کھائے، لہسن، لہسن کو اور کیا کہتے ہیں جی، تھوم، لہسن کھائے، او بصلاً یا کیا کھائے، پیاز، فلیعتزلنا، اسے چاہیے کہ وہ ہم سے الگ رہے، یا آپ نے کہا کہ لیعتزل مسجدنا، اسے چاہیے کہ ہماری مسجد سے الگ رہے، ولیقعد فی بیتہ، اور اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے میں کہیں بھول نہ جاؤں، اس کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ مسجد میں نہ آئے، اپنے گھر میں رہے؟ حالانکہ شریعت میں مردوں پہ واجب ہے کہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، لیکن یہاں پہ جب اس نے لہسن کھایا ہے یا پیاز کھایا ہے
تو اس سے کہا جا رہا ہے کہ مسجد میں آنے کی تجھے اجازت نہیں اور گھر میں بیٹھا رہے. کس لیے جی؟ بدبو کی وجہ سے. تو اس سے پتہ چلا کہ ہم سب کو ایسی صورتحال اختیار کرنی چاہیے کہ ہم سے کسی اور کو بدبو نہ آئے، نہ پیاز کے ذریعے، نہ لہسن کے ذریعے، اور نہ ہی کسی اور بدبو کو آنا چاہیے. مثال کے طور پہ جرابیں پہنی ہوئی ہیں کئی دنوں سے، اور جرابوں کی جو بدبو ہوتی ہے وہ تو پیاز کی بدبو سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، لہسن کی بدبو سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے. بلکہ سعودی علماء کرام کے فتاوی ہیں، اور وہ فتاوی قابل غور ہیں، قابل توجہ ہیں، کہ اگر کسی کے منہ سے بدبو آتی ہے، ناک سے بدبو آتی ہے، بغلوں سے بدبو آتی ہے، تو ایسا آدمی مسجد میں نہ آئے، گھر میں نماز پڑھ لے. کیونکہ وہ اگر مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا تو یہ اس کی مصلحت ہے، لیکن جن آدمیوں کو بدبو آئے گی ان کی نماز خراب ہوگی، وہ توجہ سے نماز ہی نہیں پڑھ سکیں گے. تو ایسا شخص اللہ سے دعائیں کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی بدبو کو زیل کر دے اور علاج کرائے، اور ایسی جگہ نہ آئے جہاں پہ لوگوں کو اس سے تکلیف ہو. یہیں سے ایک تیسرا مسئلہ بھی معلوم ہو جائے گا. وہ کیا؟ کہ اسلام کسی بھی حالت میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف دیں، تنگ کریں، پریشان کریں، اس کی غیبت کریں، اس پہ تہمتیں لگائیں، اس کے خلاف آپ ان کے سوشل میڈیا کو استعمال کریں یا دیگر ذرائع کو استعمال کریں. آپ سے دوسرے مسلمان کو محبت کا پیغام ملنا چاہیے، احترام کا پیغام ملنا چاہیے. تو یہ بھی ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوا. اور فرماتے ہیں نبی علیہ السلام دوسری حدیث میں، مسلمان وہ ہے جس مسلمان کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان کیا رہیں؟ محفوظ رہیں. نہ زبان سے کسی کو تکلیف دے، نہ ہاتھوں سے کسی کو تکلیف دے. اب حدیث مکمل کرتے ہیں. وہ اتی بقدرین، اور لائی گئی ایک ہنڈیا، فیہ خضرات من بقول، اس میں کیا تھیں؟ اس میں چند ترکاریاں تھیں، چند سبزیاں تھیں. خضرات سرسبز و شاداب چیزیں تھیں، من بقول ترکاریوں میں سے، سبزیوں میں سے. فوجد لہا ریحا، تو آپ نے ان کی بدبو پائی، یعنی کہ آپ کو لگا کہ ان سے بدبو آ رہی ہے. فسأل، تو آپ نے سوال کیا، ان کے بارے میں استفسار کیا. فأخبر بما فیہا من البقول، تو آپ کو بتایا گیا ان ترکاریوں کے بارے میں، ان سبزیوں کے بارے میں جو اس ہانڈی میں موجود تھیں. فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قربوہا، ان کو قریب کر دو. کن کے؟ الی بعض اصحابہ کان معہ، آپ نے اشارہ کیا اپنے بعض ساتھیوں کی طرف جو آپ کے ساتھ تھے، یعنی کہ یہ ان کو دے دو، ان کو کھلا دو، میں نہیں کھاؤں گا ان کے. فلما رآہ، تو جب آپ نے دیکھا تو کرہ اکلہا، ان کے کھانے کو آپ نے ناپسند جانا. قال، آپ نے کہا، کل، آپ نے ساتھی سے کہا، صاحب سے کہا، تم کھا لو. فإنی اناجی من لا تناجی، کیونکہ میں اس سے سرگوشی کرتا ہوں جس سے تم سرگوشی نہیں کرتے. مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرے منہ سے بدبو آئے اور جبریل علیہ السلام کو کوئی تکلیف محسوس ہو. اور دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے، بلکہ حدیث آگے آ رہی ہے، کہ فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر احتیاط کرتے تھے ایسی چیزوں کے استعمال میں جن سے بدبو آتی ہو. تو ہمارا دین طہارت والا دین ہے، ہمارا دین گندگی سے دور رہنے والا دین ہے، ہمارا دین بدبو والی چیزوں سے بھی دور رہنے والا دین ہے. صفائی کا درس دیتا ہے، غسل کرنے کا درس دیتا ہے، وضو کرنے کا درس دیتا ہے. ایسی چیزوں کو پڑھ کے انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اپنے دین پہ یقین بڑھ جاتا ہے. اس لیے ان چیزوں کے اوپر توجہ مبذول کرنی چاہیے.
اور ایسی چیزیں پڑھ کے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہماری محبت میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری حدیث کا تعلق بھی اسی موضوع سے ہے، وہ بھی پڑھ لیں۔ حدیث نمبر 115 عن جابر، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اکل البصل او الثوم، جو کھائے پیاز یا لہسن، او القرات، یا کھائے قرات۔ قرات کس کو کہتے ہیں جی؟ گندنا۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ گندنا۔ یہ اگر آپ اس کی تصویر دیکھیں تو پیاز جب، ہاں جی، جو پیاز جب ہوتا ہے ابتدائی شکل میں تو یہ اس سے ملتی جلتی چیز ہے، یہ اس سے ملتی جلتی چیز ہے، گندنا کہتے ہیں اس کو۔ تو جو پیاز کھائے یا لہسن کھائے یا گندنا کھائے، فلا یقربن مسجدنا، وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ دیکھیں سختی، دیکھیں اس مسئلے میں، لا اور یقربن کے بعد کیا؟ نون۔ وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ تو آپ دیکھ لیں کتنی سختی ہے اس آدمی کے بارے میں جس سے بدبو آ رہی ہو، حالانکہ اس نے حلال چیز کھائی ہے، پاک چیز کھائی ہے، حرام چیز نہیں کھائی۔ فإن الملائکۃ، کیونکہ فرشتے، تتعذی، وہ اذیت محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، مما یتعذی منہ بنو الانسان، ان چیزوں سے جن چیزوں سے انسان کے بیٹے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں کہ آپ نے کہا تھا بنو آدم، جن چیزوں سے آدم علیہ السلام کے بیٹے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کے امام مسلم نے، نمبر ہے اس کا 564، 564، اور اوپر جو بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی جناب جابر کی، وہ بھی جناب جابر کی تھی، اس کا نمبر بخاری شریف میں تھا 855، 855، اور مسلم میں اس کا نمبر یہی تھا جو ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ تو ان دو احادیث سے بھی پتہ چلا کہ مسجد میں جب آئیں تو آپ سے خوشبو آ رہی ہو، خوشبو لگا کر آئیں۔ خوشبو نہیں لگا سکتے تو کم از کم لوگوں کو بدبو سے محفوظ رکھیں۔ نبی علیہ السلام تو خوشبو کا بہت اہتمام کرتے تھے، مسواک کا اہتمام کرتے تھے، وضو کے موقع پہ، نماز کے موقع پہ۔ تو ہم نبی علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ہمیں بھی آپ ہی کے انداز میں کوشش کرنی چاہیے کہ خوشبو کو استعمال کریں اور کم از کم بدبو سے بچیں۔ ان دو احادیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1، مساجد میں آنا ممنوع ہے اس شخص کے لیے جس نے لہسن کھایا ہو یا پیاز کھایا ہو یا گندنا کھایا ہو، اور اس سے مراد کیا ہے؟ جبکہ ان کو پکائے بغیر کھایا جائے۔ اگر ان کو پکا کر کھایا جائے تو چونکہ بدبو مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو پھر کھانے کے بعد مسجد میں آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اگر یہ چیزیں استعمال کرتا ہے پکائے بغیر، لیکن اس کے بعد کوئی ایسی چیز استعمال کر لیتا ہے جس کے استعمال کرنے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے، تو وہ بھی مسجد میں آ سکتا ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ بدبو ختم نہیں ہوتی۔ پیاز کھا لینے کے بعد، جب کہ کچا پیاز کھایا ہو، مسواک کر بھی لے تو بدبو ختم نہیں ہوتی، لیکن اگر واقعی ختم ہو چکی ہے تو پھر مسجد میں آ سکتے ہیں، یا آپ نماز سے بہت پہلے کیا کھائیں؟ پیاز کھائیں۔ یہیں سے ایک اور چیز نوٹ کرنے والی ہے جس کا تعلق ہم طالب علموں سے ہے۔ ہم طالب علم کئی دفعہ مسجد میں کھانا کھاتے ہیں، اور اللہ ہم کو ہدایت دے، ہمارے لیے یا ہم خود کچا پیاز مسجد میں باقاعدہ لے کر آتے ہیں، ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے، ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں، جبکہ جس انسان نے کچا پیاز کھایا ہو اس کو مسجد قریب آنے کی اجازت نہیں، اور یہاں کچا پیاز مسجد میں داخل کیا جا چکا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وضاحت پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اس سے پتہ چلا کوئی بھی ایسی چیز جس سے بدبو آتی ہو،
وہ اس بدبو کے ساتھ مسجد میں آنا جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پہ تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں، جو حقے کا استعمال کرتے ہیں، کہ جب پیاز کھانے کے بعد مسجد میں اس لیے آنے کی اجازت نہیں ہے کہ بدبو آتی ہے، تو سگریٹ پینے کے بعد مسجد میں آنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ اور پیاز کھانے والا تو پیاز کے نشے میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ تو کبھی کھاتا ہے کبھی نہیں کھاتا۔ سگریٹ پینے والے وہ سگریٹ کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اب ان کو ایک چیز چھوڑنا پڑے گی، سگریٹ کئی وجوہات کی بنیاد پہ غلط ہے، لیکن میں باقی وجوہات پہ گفتگو نہیں کروں گا فی الحال۔ یہی ایک وجہ لے لیں تو آپ کتنے بد نصیب ہیں کہ سگریٹ پینے کی وجہ سے مسجد میں آپ کا داخلہ ہی بند ہو رہا ہے۔ تو اب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کس چیز کو قربان کرنا ہے، کس کو اختیار کرنا ہے، سگریٹ کو یا مسجد کو؟ کیا آپ چاہیں گے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا مسجد میں داخلہ بند رہے اور روز بروز آپ کے داخلے پہ پابندی جو ہے سخت ہوتی چلی جائے؟ کیونکہ سگریٹ پینے والے سگریٹ پینے کی عادت میں آگے بڑھتے ہیں۔ اگر کسی زمانے میں وہ ایک دن میں 5 سگریٹ استعمال کرتے تھے تو ہفتے 2 ہفتے کے بعد کتنے شروع کر دیں گے؟ 6 7 آگے بڑھیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو توبہ کر لینی چاہیے، عزم کرنے کی دیر ہے، توبہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے زمانہ اسلام سے پہلے شراب پیتے تھے، چھوڑ دی۔ ادھر سے آواز آئی کہ شراب حرام ہے اور ادھر انہوں نے شراب کے مٹکے بہا دیے، شراب کے جام پیالے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، جو پی لیا پی لیا۔ یہ آواز جب کانوں میں پڑی اس کے بعد انہوں نے اگلا گھونٹ نہیں پیا۔ یہاں سے علماء کرام نے ایک اور مسئلے پہ بھی تنبیہ کی ہے کہ اگر کوئی پیاز کھاتا ہی اس لیے ہے، لہسن استعمال کرتا ہی اس لیے تاکہ مسجد میں جانا نہ پڑے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کھانے پہ بھی گناہ ملے گا، پھر اس کھانے پہ بھی گناہ ملے گا۔ کبھی ہو گیا آپ کے ذہن میں نہیں تھا کہ نماز ہونے والی ہے اور آپ انجانے میں، غفلت میں، بے دھیانی میں، بے توجہی میں پیاز کھا بیٹھے، لہسن کھا بیٹھے، تو شریعت کہتی ہے مسجد میں نہ آئیں تو ٹھیک ہے آپ گھر میں نماز پڑھ لیں، لیکن آپ اس کو معمول بنا لیں، عادت بنا لیں، تو پھر آپ کا پیاز کھانا، لہسن کھانا بھی گناہ بن جائے گا۔ اور اس مسئلے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے، جیسا کہ پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ تھوم کھانا اور پیاز کھانا بنیادی طور پہ حرام نہیں ہے، بس یہ کہا گیا ہے کہ آپ سے دوسرے مسلمانوں کو بدبو نہ آئے، آپ کی وجہ سے وہ پریشان نہ ہوں، آپ کی وجہ سے وہ تنگ نہ ہوں۔ آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے احکام و مسائل سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔